ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ریاست اور عوام کے درمیان جو ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے وہ جب ٹوٹتا ہے تو پھر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس بات کا محور ہم بناتے ہیں کسانوں پر لگائے جانے والے ایک آبیانہ ٹیکس کی شرح پر۔ آبیانہ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ یہ واٹر سیس ہوتا ہے، پانی اریگیشن کا جو واٹر ہوتا ہے جو حکومت کسان کو دینے کی پابند ہے، تو اس کے اوپر ایک فکس ٹیکس لگایا گیا ہے اور ساری بات اسی پر گھوم رہی ہے۔ اس وقت حکومت نے فی ایکڑ 2500 روپیہ ٹیکس کسان پر لگا دیا ہے۔ 2500 میں جو خریف کی ہے وہ 1650 روپے ہے اور ربی کے لیے 850 روپے کی رقم کی وہ کی گئی ہے۔ اب بات یہ ساری اس وقت ہم سے سول سوسائٹی میں، میڈیا میں اور جو پبلک فورم ہے ان میں بات اس پہ چھڑ رہی ہے کہ کیا آبیانہ کی شرح جو ہے وہ مستقل ایک ہونی چاہیے، فکسڈ ہونی چاہیے، یا ویریڈ ہونی چاہیے کہ جتنا پانی استعمال کیا اتنا، یا اس کو کم اور زیادہ کیا جانا چاہیے۔ اور یہ جو آبیانہ کی پانی کی رقم ہے یہ کہاں خرچ ہوتی ہے؟ اس کو بیسیکلی پاکستان کا جو پنجاب کا نہری نظام ہے اس کے اوپر خرچ کیا جانا چاہیے تھا۔ تو کیا یہ صحیح خرچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو ان چیزوں کے اوپر تو بحث ہو رہی ہے، لیکن اس چیز پر بحث نہیں ہو رہی کہ اس برسوں سے یہ سارے سوال جائز ہیں، لیکن جو اصل سوال زیادہ ڈیپ ہے اور ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھی ریاست یہ کس بنیاد پر ایک فارمر سے ٹیکس لیتی ہے؟ پانی ہے، وہ نیچر دیتی ہے، پانی دریا میں بہتا ہے، دریا سے نہر نکالی گئی، نہر ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ تھی، اس کے بعد نہر سے پھر کھالے نکلتے ہیں، کسان تک پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اس سے چیز ہٹ کر کسانوں پر ٹیکس لگ جاتا ہے۔ تو اس ٹیکس کی کیا حقیقت ہے اور کس بنیاد پر یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے؟ دیکھیں، پانی کا یہ جو ٹیکس ہے یہ آمدنی کا صرف ایک مد نہیں ہے، یہ اصل میں تو ایک جو کنٹریکٹ ہوتا ہے، سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے، اس کی ایک شکل ہے، اور اس کی جو ذمہ داری ہے ٹیکس کی وہ کسان پر ڈالی جا رہی ہے۔ کسان اپنی ذمہ داری پوری کر دیتا ہے کہ اس پہ جو جتنا ٹیکس ریاست لگا رہی ہے وہ اس کو پے کر دیتا ہے، اگر پے نہ کرے تو پھر اسے نمبردار یا وہ جو وصولی والے محکمے ہیں ان کی دھمکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کسان اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اس کے بدلے میں ریاست کیا کر رہی ہے؟ تو یہ ایک آرٹیکل منٹ مرر میں چھپا ہے، دا بروکن کمپیکٹ، اس میں رائٹر محسن لغاری جو فارمر اریگیشن منسٹر ہیں اور واٹر کے حوالے سے بہت مہم چلا رہے ہیں، تو انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ ایک فلاسفر ہے جان لاک، اس کا ایک قول انہوں نے ادھر لکھا ہے کہ جی حکومت اختیار کو امانت کے طور پر رکھتی ہے، وہ رضامندی کے بغیر عوام کی جائیداد نہیں لے سکتی، اور جب امانت میں خیانت ہوتی ہے تو اعتماد کمزور پڑ جاتا ہے، ٹرسٹ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بریچ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کسان اور ریاست بھی اسی ایشو پہ آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ کسان آبیانہ اس لیے ادا کرتا ہے کہ ریاست اسے ایک جو انسیکیورٹی ہے اس سے تحفظ دے، وہ جو اکیلے نہیں سنبھال سکتا۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے پانی کی کمی، پانی کی فراہمی، کہ ایسی زمین جہاں پر بارش پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو وہاں پہ اسے پانی چاہیے، تو لیکن اس کی ادائیگی اسی وقت تک فیئر ہوگی جب تک آگے جو سسٹم ہے وہ اس کو پانی دے رہا ہو۔ تو سوشل کنٹریکٹ جو ایک نظریہ سمجھا جاتا ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس پر نہ کسان نے دستخط کیے ہیں اور نہ ہی اسٹیٹ ویزیبلی دکھاتی ہے کہ یہ سوشل کنٹریکٹ ہے، اس پہ دونوں کے دستخط ہیں۔ لیکن پنجاب میں یہ جو نظریہ ہے یہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا۔ یہ معاہدہ حقیقت میں جو ہے 19ویں صدی کے آخر میں
یہ معرض وجود میں آیا جب ویسٹ پنجاب میں کینال کا سسٹم لانچ کیا گیا، تو اس وقت جو کینال کالونیاں ہیں وہ محض اریگیشن منصوبے کا حصہ نہیں تھی، یہ ایک پوری سٹیٹ تشکیل پا رہی تھی۔ اس میں کیا تھا کہ ریاست نے زمین کا کنٹرول لے لیا، دریاؤں کا کنٹرول لے لیا، اور اس کے بدلے میں جو جتنی آگے سیٹلمنٹ آبادگاری ہو رہی تھی اس کے اوپر پورا کنٹرول لیا۔ ریاست نے نہریں بنائی اور ڈیلٹاز تک پانی پہنچایا، اور زمین بھی دی، پانی بھی دیا، پھر کاشتکار منتخب کیا گیا، لوگوں کو زمینیں الاٹ کی گئی، ان پر شرائط عائد کی گئی، نہر کا کنٹرول کے ذریعے لوگوں کے وفاداری حاصل کی گئی۔ ایک ہسٹورین عمران علی، انہوں نے یہ جو ویسٹرن پنجاب ہے یا ایسٹرن پنجاب جو انڈیا میں یہ جو اریگیشن سسٹم کے تحت آبادیاں بنی ہیں، اسے ہائیڈرولک سوسائٹی کا نام دیا ہے، یعنی کہ ایسا معاشرہ جو پانی، اتھارٹی اور سیٹلمنٹ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ریاست اور کسان کے درمیان یہ معاہدہ کوئی ورثے میں نہیں تھا، یہ سروے کیا گیا، کھودا گیا، ترتیب دیا گیا، پھر اس کی شرائط، ڈسٹریبیوٹری، آؤٹ لیٹ، وارہ بندی، آبیانہ، یہ ساری گاؤں کے نقشے میں لکھی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں جب بھی آبیانہ کی بحث صرف ٹیکس کی بحث نہیں ہوتی، یہ اصل میں اس پرانے سوشل کنٹریکٹ کی بحث ہے جس نے صوبے کی زرعی معیشت کی بنیاد رکھی۔ اور یہ بات اس وقت یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نو آتی ریاست بھی اپنے مفاد کے لیے یہ سمجھتی ہے کہ اگر پانی نہ پہنچا تو اس کی جو انکم ہے وہ کم پڑ جائے گی، دوسرا اس کی جو اتھارٹی ہے، ریٹ، وہ بھی کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے جب تک برٹش راج تھا تو انہوں نے اس کینال سسٹم کو بہت ویل کیپٹ رکھا، صرف اس لیے کہ انکم بھی آتی رہے اور ریٹ بھی قائم رہے۔ لیکن اس کے بعد اب جو بہت ہی عظیم مفکر ابن خلدون، انہوں نے صدیوں پہلے جو حکومتوں کے زوال اور عروج کا جو نمونہ بیان کیا تھا، وہ آج کی جو ہماری سٹیٹ ہے اس کے اوپر فٹ آتا ہے۔ ان کے مطابق ریاست صرف خوف سے قائم نہیں رہتی بلکہ اس مشترکہ احساس سے قائم رہتی ہے کہ جس میں حکمران اور رعایا ایک رشتے میں بندھے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اسے ایک عصیبت کا نام دیا کہ جب حکمران زیادہ لیتے ہیں اور کم واپس کرتے ہیں تو یہ رشتہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ تو ایسے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست نے ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیا، بجلی کا ریٹ بڑھا ہوا ہے، جو شہری علاقے ہیں ان میں پانی کا ریٹ بڑھ گیا، گیس کے چارجز بڑھ گئے ہیں، اور اس میں دوسرے چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں، تو ایسے میں آبیانہ آپ کسان سے لے رہے ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ جب اس کا جو ہے اس کے واٹر کورس وہ صفائی نہیں ہو رہی، ان کی بھل صفائی ایک لفظ ہوتا تھا، ان میں سیلٹ نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور آخری سرے تک پانی نہیں پہنچتا، تو یہ صرف چیزیں بجٹ کی بد انتظامی نہیں ہے یا اداروں کی اس کا نام نہیں ہے، لیکن اس وقت کسان 2500 روپے دینے سے ہچکچا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میرے سے ٹیکس سالہ سال لے رہے ہیں، لیکن آپ نے پنجاب کے جو آب پاشی کا نظام ہے اس کو امپروو نہیں کیا، آپ نے ٹیل اینڈ تک پانی نہیں پہنچایا۔ تو ایسے حالات میں جب کسان پہلے کم پانی مانگنے والی فصل وہ اگا رہا تھا، وہ سسٹم آپ نے اس کا ختم کیا، جگہ جگہ شوگر ملیں لگائی گئی کہ اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ گنا لگائے، گنا زیادہ پانی لیتا ہے۔ تو ایسے میں آپ نے کسان کو اس بات پہ بھی مجبور کیا کہ وہ زیادہ پانی والی فصل کے لیے پھر زیادہ پانی کی ڈیمانڈ کرے،
زیادہ پانی کی ڈیمانڈ کریٹ کی گئی لیکن اس کے بدلے میں سسٹم کو امپروو نہیں کیا گیا۔ پہلے تو یہ شوگر ملیں کیوں لگائیں گے؟ کیا زیادہ جو واٹر ڈیمانڈنگ کراپس ہیں اس سے پانی کا آگے کرائسس نہیں کریٹ ہوگا؟ تو ایسے میں بات اس وقت پھر آپ بیانہ ٹیکس کے شرح کے اوپر ہو رہی ہے، بنیادی کنٹریکٹ کے اوپر نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے کسان ہچکچا رہا ہے کہ جی ہم پیسے دیں تو اس کے بدلے میں جو ہمیں سروس پرومس کی گئی تھی وہ تو نہیں مل رہی۔ اسی لیے وارہ بندی ہوتی ہے، ہفتے میں یا 10 دن میں کسان کا ایک دن وارہ ہوتا ہے۔ جب اس وارہ بندی کے دن وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کھالا ویسے خشک پڑا ہے اور آگے پانی نہیں گیا، لیکن سال کے بعد اسے ٹیکس کی نوٹس آ جاتا ہے، تو ایسے میں وہ اعتماد اس خشک کھالے کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس میں اگرچہ پانی نہیں ہے لیکن یہ اعتماد آہستہ آہستہ بہہ رہا ہے اور ٹوٹ رہا ہے اور ڈوب رہا ہے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔